سب مرینز یعنی پانی کے نیچے کا جہاز ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو سمندر کی سطح کے نیچے اترنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سمندر کی گہرائیوں میں بنا کسی پریشانی کے سفر کر سکتی ہیں، وہاں تک جہاں انسان کی پہنچ کافی محدود ہے۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی سب مرین سے جسے ڈیپ بلو نام دیا گیا تھا۔ ڈیپ بلو ایک اعلیٰ ترین جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ تیار کی گئی تھی۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ یہ 4000 میٹر تک سمندر کی گہرائی میں اتر سکتی تھی۔ ڈیپ بلو نے دنیا بھر کی سمندری تحقیقات میں ایک نیا باب کھولا تھا، لیکن افسوس ڈیپ بلو اپنے آخری سفر کو مکمل نہ کر سکی۔ وہ اپنے مشن پر نکلی لیکن واپس نہیں آئی۔ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر کنٹرول سینٹر سے ڈیپ بلو کا کانٹیکٹ ٹوٹ گیا۔ ریسکیو آپریشنز شروع کیے گئے لیکن ڈیپ بلو اور اس کے کریو ممبرز کا کوئی نشان نہیں ملا۔ ٹائٹن کا ڈوبنا صرف ایک ایکسیڈنٹ ہی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت ہی کھویا ہوا موقع تھا۔ بہت سے سوال اب بھی جواب کے منتظر ہیں۔ کیا ڈیپ بلو کی ٹیکنالوجی ناکام ہو گئی؟ کیا سیفٹی پروسیجرز کو فالو کیا گیا تھا؟ لیکن ایک بات صاف ہے، ہمیں سمندر کی گہرائی میں جانے کے لیے زیادہ بہتر، زیادہ محفوظ اور زیادہ ریلائبل ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ سمندر کی گہرائیاں ابھی بھی ایک راز ہیں، ایک مسٹری ہے جو ہمیں اپنے اندر سمیٹنے کے لیے بے چین کر رہی ہے۔ اس واقعے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں جانا ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہمیں اپنی حدوں کو آزمانا چاہیے۔ ہمیں اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سمندر کی گہرائیوں کو بہتر سمجھ سکیں اور وہاں کا ماحول، زندگی اور سرسبز موسم کو سمجھ سکیں۔ اس میں سفر کرنے والے مسافر، جن میں اینگرو فوڈز کے مالک شہزادہ داؤد کی دنیا بھر میں مقبولیت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ان کے بزنس انسائٹس، لیڈرشپ کوالٹیز اور سمجھداری سے اینگرو فوڈز کو ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن بنا دیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شہزادہ داؤد کا سمندر کے ساتھ ایک گہرا رشتہ تھا؟ جی ہاں، ان کا اوشن گیٹ سب مرین سے تعلق تھا، جس سے انہیں سمندر کی گہرائیوں کا شوق بنا۔ اوشن گیٹ سب مرین ایک گہری سمندری تحقیقاتی سب مرین تھی جو کہ 4000 میٹر تک سمندر کی گہرائی میں اتر سکتی تھی۔ شہزادہ داؤد اس پروجیکٹ کے اہم حصہ تھے۔ ان کا ویژن تھا کہ وہ سمندر کی گہرائیوں میں اتر کر وہاں موجود زندگی اور ماحول کو سمجھنا چاہتے تھے۔ شہزادہ داؤد کے اس شوق نے انہیں اوشن گیٹ سب مرین کے سفر میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا، لیکن کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ سفر ان کے لیے آخری ہوگا۔ اوشن گیٹ سب مرین ٹائٹینک کی جگہ تک پہنچنے سے پہلے ہی ڈوب گئی۔ اس واقعے میں شہزادہ داؤد بھی وفات پا گئے۔ ان کا انتقال ہمیں بے حد افسوس میں مبتلا کر رہا ہے۔ ان کے لیڈرشپ اور ویژن کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔ ان کی وفات نے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو صدمے میں ڈال دیا۔ شہزادہ داؤد کی وفات ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ کسی بھی خطرناک سفر کو انجام دینے سے پہلے ہمیں ہمیشہ اپنے سیفٹی پروٹوکولز پر ڈبل چیک کر لینا چاہیے۔ انسان کی زندگی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ شہزادہ داؤد کو ان کے بے شمار سروسز کے لیے یاد رکھیں گے۔ ان کا مشن، ان کا حوصلہ اور ان کا ویژن ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا۔ وہ ہمیشہ ہماری یادوں میں زندہ رہیں گے
وہ صرف اینگرو فوڈز کے مالک نہیں بلکہ ایک عظیم لیڈر، ایک ویژنر اور ایک محسن تھے۔ اس کے علاوہ اس سب مرین میں اسٹاکٹن رش بھی شامل تھے، جن کے بارے میں جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہ خود اوشن گیٹ کے شروعاتی رکن اور CEO تھے۔ انہوں نے اس کمپنی کی بنیاد 2009 میں رکھی تھی۔ اوشن گیٹ ایک امریکن کمپنی ہے جو سمندری تفتیش اور تجزیہ کی سہولت دیتی ہے۔ اس میں عام لوگوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے جنہیں سمندر کی گہرائی میں جا کر تجزیہ اور تفتیش کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ اسٹاکٹن رش نے اپنا تعلیمی سفر واشنگٹن میں شروع کیا، جہاں انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں اپنی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی MBA کی تعلیم اسٹینفورڈ گریجویٹ اسکول آف بزنس سے حاصل کی۔ ان کا کیریئر ایروسپیس اور فائنانس انڈسٹری میں شروع ہوا تھا۔ انہوں نے میک ڈونلڈ ڈگلس، جو کہ بعد میں بوئنگ میں شامل ہو گیا، میں کام کیا، جہاں انہوں نے کئی طرح کے کمرشل اور ڈیفنس ریلیٹڈ پروجیکٹس پہ کام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کئی پرائیویٹ ایکویٹی انویسٹمنٹس اور سٹارٹ اپس میں انویسٹ کیا، جنہوں نے انوویٹو ٹیکنالوجی کو پروموٹ کیا۔ انہوں نے کسلر ایروسپیس میں بھی کام کیا، جہاں انہوں نے ری یوزیبل راکٹ ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے میں مدد کی۔ اوشن گیٹ میں ان کا مقصد تھا سمندر کی گہرائیوں تک تفتیش کرنے والی نیو ٹیکنالوجی اور وہیکلز کو تیار کرنا۔ انہوں نے اس کوشش میں سمندری تفتیش کے لیے ایکسیسیبل ٹیکنالوجی کو عام کرنا شروع کیا، تاکہ سمندر کی گہرائیوں کا تجزیہ اور تفتیش کرنے والے لوگوں کے لیے یہ کام آسان ہو سکے۔ لیکن افسوس، کون جانتا تھا کہ ان کا یہ سفر شاید ان کی زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈیپ بلو اور اس کے کریو ممبرز کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ ان کا مشن، ان کا حوصلہ اور ان کی کوشش ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ دوستوں، یہ تھی اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔